رکھو جو اس سازش کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سازش کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ ضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، کہ یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت تو حضرت عیسیٰ پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے، طارق چوہان کا نہیں ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب براہین احمدیہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور پھر فرمایا کہ میں اس مریم میں صدق کی روح پھونکنے کے بعد اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مریم تھے، اور جو ابن مریم ہے وہ ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا، اور اسی نشان رحمت و ذکی غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا تھا، تو اسی لیے وہ کم استخلف اللہ دینا کا وعدہ پورا ہونا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں فرمایا تھا کہ جیسی خلافت سلسلہ موسوی سلسلہ میں تھا، اسی طرح کی موسوی سلسلہ، اسی طرح کی خلافت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہوگا، اور یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو خلافت اسلامیہ محمدی ہے، جس کے مرزا غلام محمد علیہ السلام 13ویں خلیفہ ہیں۔ یہ اقتباس میں نے 12 لگایا ہے، اس وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ میری ذریت میں ایک شخص آئے گا، اور ذریت سے مراد نبی کی جماعت روحانی اولاد ہوتی ہے، جسمانی اولاد بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ جسمانی اولاد میں نہیں آ سکتا اگر اللہ چاہے تو، لیکن ذریت سے مراد جسمانی اولاد اور روحانی اولاد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کس کو بھیجتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس حادث پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت و کفر و ضلالت میں ہے، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا، اور یہ کام جو ہے وہ ان کے ذکی غلام کی طرف سے ہونا تھا۔ اور اس کے اور بھی اس میں بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں اس وقت زیادہ نہیں دے سکتا، میں نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی امت میں اپنی ذریت میں ایک مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور مسیح ابن مریم ہی ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، اور اسی کی پیشگوئی ذکی غلام جس الہامی پیشگوئی میں کی گئی ہے، اور یہی مجدد 15ویں صدی ہجری ہے، اور یہی ذکی غلام ہے، مسیح ابن مریم ہے۔ اس مسیح کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ دمشق کے مشرق کی طرف سفید مینارے کے قریب اترے گا۔ جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بعثت تو اس وقت تو کوئی سفید مینارہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے پیش نظر، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قادیان میں جو دمشق کے مشرق کی جانب واقع وہاں پہ ایک سفید مینارہ تیار کرنا شروع کیا، اور اپنی زندگی میں وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ اس کے الہام کی روشنی میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر جب یہ مینارہ بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مینارے کے قریب لاہور میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مجدد 15ویں صدی ہجری مسیح ابن مریم ذکی غلام مسیح آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے مسیح کے طور پر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ساری کی ساری چین پوری ہو جاتی ہے، اور اس پیشگوئی کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے، صرف ایک بچے کی پیشگوئی نہیں تھی جس نے پہلی خلافت پہ قبضہ کیا ہوا تھا، بعد میں مسلم موعود بن گیا، پھر مسلم موعود بن کے کیا کیا اس نے؟ مجھے بتائیں کیا اصلاح کی، کس کی اصلاح کی؟ کیا جماعت احمدیہ کے لوگ بگڑ گئے تھے اس وقت؟ ابھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو 30-32 سال ہی ہوئے تھے، وفات ہوئے، تو کیا اس وقت جماعت احمدیہ بگڑ گئی تھی جس کی اصلاح کے لیے وہ مرزا محمود صاحب آئے، جبکہ پہلے ہی وہ خلافت پہ قبضہ کر چکے تھے اور یہ بھی ڈکلیئر کر چکے تھے کہ میں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں،
اور منہاج نبوت تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، وہ خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت، اور وہاں پہ نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ مرزا محمود صاحب کس کی نبوت پہ آئے تھے، کس نبوت کی منہاج پہ آئے تھے؟ ان سے پہلے کون نبی تھا؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو امتی نبی تھے، مجدد 14ویں صدی ہجری تھے، تو وہ کیسے وہ ان کی منہاج میں وہ کیسے آ سکتے؟ وہ تو کہتے ہیں میں نبوت ناقصہ ہے میری، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پہ خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، لیکن جماعت احمدیہ نے اپنی ذاتی خاندانی گدی شروع کر دی اور اس کو پھر منہاج نبوت پہ کہہ دیا، تو سراسر جھوٹ ہے۔ دیکھیے یہ سیفی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہمیشہ سے پہلے لوگ، اب دوسرے مسلمان سارے جو ان کو اسلام سے نکال کے بیٹھے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تمہاری ضرورت کیسے ہوگی، تم نے کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ بھائی جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن قرآن مجید بھی فرما رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت استغلاف بھی کہہ رہی قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا، جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، لیکن یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانیاں بتا دی کہ اس کو پرکھنے کی کیا نشانیاں، ہاں وہ پرکھیں، منہاج نبوت پر اس کو پرکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تیوی سب بار 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 وہ سبز اشتہارات کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ کتنی دفعہ اس کے متعلق بتا دیا ہے کہ بھی اگر سبز اشتہارات میں مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود قرار دے دیا تھا تو اشتہار تکمیل تبلیغ میں، اور جب انہوں نے اس کی خبر چھاپی مرزا محمود کے پیدا ہونے کی، انہوں نے کیوں کہا کہ یہ میں تفاول کے طور پر لکھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، انہوں نے لکھا ابھی تک تو نہیں پتا، آگے پتا نہیں کہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت انہوں نے لکھا میں تفاول کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ صاف بات جو بیان کی گئی، جو دلیل بیان کی گئی ہے، اس کو کیسے توڑا؟ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ دکھائیں کہاں مرزا محمود کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی لکھا ہے کہ وہ مولود مسعود ہے، پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے؟ مرزا مبارک احمد کو انہوں نے صاف لکھا کہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے۔ ہاں نہیں ماننا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ مرزا مبارک احمد صاحب کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھا، 3 کو 4 کرنے والا جو تھا، چوتھا ان کا بیٹا تھا، لیکن جب مرزا مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح مبارک کی خبر دے دی، جو ظاہر ان کے بچوں میں تو نہیں تھا، ان کے جسمانی بیٹوں میں تو نہیں تھا، آئندہ پیدا ہونے کا، اور وہ مسیح مبارک وہی ہے، ذکی غلام، مجدد 15ویں صدی ہجری، مسیح ابن مریم، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام۔ یہ میں نے آپ کو اقتباس میں نے پیش کیا ہے، سمیمہ رسالہ انجام آتم 299 صفحہ، روحانی خزائن جلد 11۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا، وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت 3 لڑکوں کا جواب موجود نہیں تھا، جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، یعنی 1897 میں یہ کتاب چھپی، اس وقت پیش کوئی مسلم موعود کو 9 سال گزر چکے تھے، اس وقت یہ آپ فرما رہے ہیں۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک ہی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یعنی صاف وہ فرما رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں ہم 3 کو 4 کرنے والا، جو ایک نشانی ہے اس مسلم موعود کی۔ پھر اسی میں مرزا محمود کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ آگے فرما رہے ہیں پھر ایک اور نشان یہ ہے جو یہ 3 لڑکے جو موجود ہیں، ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی، چنانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے اس کی پیدائش کی نسبت اس سبز اشتہار میں صریح پیش گوئی کی گئی، ماں محمود کے نام کے موجود ہے، جو پہلے لڑکے کی وفات کے بارے میں شائع کیا گیا تھا، جو ورق کا اشتہار سب رنگ کے ورقوں پر ہے۔ یعنی مرزا محمود کی یہاں پہ بھی 1897 میں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے؟ کہیں نہیں کہا، ایک جگہ پہ نہیں انہوں نے کہا۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات کے مطابق مرزا مشیر الدین محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے قطعاً مصداق نہیں، اور ان کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر کذب بیانی تھی۔
वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जी शुक्रिया। असल बात यह है कि सैफी साहब ने कह दिया जी हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम सब कुछ थे, वही ज़की गुलाम थे, वही उनके बाद अब किसी ने नहीं आना, बस 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 अब किसी ने नहीं आना, बात खत्म। हालांकि ये जो बीमारी है ना, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से ये बीमारी है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए थे तक उनके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था बस बस अब खुदा किसी को नहीं भेजेगा। लेकिन अल्लाह ताला जो भेजता रहता है, उसके बाद बेशुमार नबी आए और आते रहेंगे। हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, कुरान मजीद में भी है, और कुरान मजीद का नाम तो नहीं लेना, लेकिन बहरहाल ये हर मौजूद है ये बात के ये जारी सिलसिला है जो आता रहे। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत इस्तखलाफ की तफसीर के मुताबिक फरमाया कि दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्दिदीन है जो क़यामत तक जारी है। और ये जो ज़की गुलाम है ये भी 15वीं सदी का मुजद्दिद होना था। और ये हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि मेरी ज़ुर्रियत में एक शख्स आएगा, मैं उसका आपको हवाला दे देता हूँ। इसमें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये मेरी तहरीर नहीं, मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तहरीर है। फरमाया खुदा ताला ने कतई और यकीनी पेशगोई में मेरे पर जाहिर कर रखा है कि मेरी ज़ुर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबत होगी, और वो आसमान से उतरा। मसीह क्या था? वो ज़की गुलाम था, निशान रहमत था मूसवी सिलसिला के लिए। वो आसमान से उतरेगा और जमीन वालों की राह सीधी करेगा, वो सीरों को रुस्तगारी बख्शेगा और उनको जो शुबहात की जंजीरों में मुक़य्यद है राही देगा। फरजंद दिलबंद गजामी अर्जमंद मदरुल हक वाला आला कान अल्लाह नज़रम मिन अस्समा, यानी ये वही वजूद है जिसकी पेशगोई मुस्लिम मौद या पेशगोई ज़की गुलाम में खबर दी गई थी, वही है जो जिसकी मसीह से मुशाबत होगी। फिर आप फरमाती हैं उस मसीह को भी याद रखो जो इस साजिश की ज़ुर्रियत में से है, जिसका नाम इब्ने मरियम भी रखा गया है, क्योंकि इस साजिश को यानी हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बराहीन में मरियम के नाम से पुकारा है। ज़ाला उहाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 308। और उसके बाद फिर हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमा दिया, जैसे मैंने पहले बता दिया, कि ये दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्दिदीन है आयत इस्तखलाफ के मुताबिक। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत क़यामत तक जारी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत तो हजरत ईसा पे खत्म हो गई थी, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत क़यामत तक जारी है। ये हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इरशाद है, तारिक चौहान का नहीं है। फिर हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किताब बराहीन अहमदिया में अव्वल खुदा ने मेरा नाम मरियम रखा और फिर फरमाया कि मैं इस मरियम में सिद्ध की रूह फूंकने के बाद इसका नाम ईसा रख दिया। यानी हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम मरियम थे, और जो इब्ने मरियम है वो ज़की गुलाम था, निशान रहमत था। और इसी निशान रहमत और ज़की गुलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना था, तो इसीलिए वो कमस्तखलफ अल्लाह दीना का वादा पूरा होना था जो अल्लाह ताला ने आयत इस्तखलाफ में फरमाया था कि जैसी खिलाफत सिलसिला मूसवी सिलसिला में था, उसी तरह की मूसवी सिलसिला, उसी तरह की खिलाफत का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी होगा। और ये मुजद्दिदीन का सिलसिला है जो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदी है, जिसके मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम 13वें खलीफा हैं। ये इक्तबास मैंने 12 लगाया, इस वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। तो मकसद ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया कि मेरी ज़ुर्रियत में एक शख्स आएगा, और ज़ुर्रियत से मुराद नबी की जमात रूहानी औलाद होती है। जिस्मानी औलाद भी हो सकती है, मतलब ये नहीं कि जिस्मानी औलाद में नहीं आ सकता अगर अल्लाह चाहे तो, लेकिन ज़ुर्रियत से मुराद जिस्मानी औलाद और रूहानी औलाद दोनों चीजें हो सकती हैं। अल्लाह ताला उनमें से किसी को भी भेज सकता है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है वो किसको भेजता है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा ही तुलू शम्स का जो मगरिब की तरफ से होगा, हम इस पर बहरहाल ईमान लाते हैं। लेकिन इस हाजिस पर जो एक रोया में जाहिर किया गया है वो ये है कि जो मगरिब की तरफ से आफताब का चढ़ना ये मानी रखता है कि ममालिक के मगरबी जो कदीम से जुल्म तो कुफ्र और जलालत में है, आफताब सदाकत से मुनव्वर किए जाएंगे और उनको इस्लाम से हिस्सा मिलेगा। और ये काम जो है वो उनके ज़की गुलाम की तरफ से होना था। और इसके और भी इसमें बहुत से हवाले हैं, लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने सिर्फ ये बता दिया है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने अपनी
امت میں اپنی ذریت میں ایک مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور مسیح ابن مریم ہی ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، اور اسی کی پیشگوئی ذکی غلام جس الہامی پیشگوئی میں کی گئی ہے، اور یہی مجدد 15ویں صدی ہجری ہے، اور یہی ذکی غلام ہے، مسیح ابن مریم ہے۔ اس مسیح کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ دمشق کے مشرقی طرف سفید مینارے کے قریب اترے گا۔ جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بعثت تھی اس وقت تو کوئی سفید مینارہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے پیش نظر، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قادیان میں جو دمشق کے مشرق کی جانب واقع ہے وہاں پہ ایک سفید مینارہ تیار کرنا شروع کیا، اور اپنی زندگی میں وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ اس کے الہام کی روشنی میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر جب یہ مینارہ بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مینارے کے قریب لاہور میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مجدد 15ویں صدی ہجری مسیح ابن مریم ذکی غلام مسیح آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے مسیح کے طور پر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ساری کی ساری چین پوری ہو جاتی ہے، اور اس پیشگوئی کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے، صرف ایک بچے کی پیشگوئی نہیں تھی جس نے پہلی خلافت پہ قبضہ کیا ہوا تھا، بعد میں مسلم موعود بن گیا، پھر مسلم موعود بن کے کیا کیا اس نے؟ مجھے بتائیں کیا اصلاح کی، کس کی اصلاح کی؟ کیا جماعت احمدیہ کے لوگ بگڑ گئے تھے اس وقت؟ ابھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو 30-32 سال ہی ہوئے تھے، وفات ہوئے، تو کیا اس وقت جماعت احمدیہ بگڑ گئی تھی جس کی اصلاح کے لیے وہ مرزا محمود صاحب آئے، جبکہ پہلے ہی وہ خلافت پہ قبضہ کر چکے تھے اور یہ بھی ڈکلیئر کر چکے تھے کہ میں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں، اور منہاج نبوت تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، وہ خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت، اور وہاں پہ نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ مرزا محمود صاحب کس کی نبوت پہ آئے تھے، کس نبوت کی منہاج پہ آئے تھے؟ ان سے پہلے کون نبی تھا؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو امتی نبی تھے، مجدد 14ویں صدی ہجری تھی، تو وہ کیسے وہ ان کی منہاج میں وہ کیسے آ سکتے؟ وہ تو کہتے ہیں میں نبوت ناقصہ ہے میری، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت اعلیٰ منہاج نبوت پہ خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، لیکن جماعت احمدیہ نے اپنی ذاتی خاندانی گدی شروع کر دی اور اس کو پھر منہاج نبوت پہ کہہ دیا، تو سراسر جھوٹ ہے۔ دیکھیے یہ سیفی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہمیشہ سے پہلے لوگ، اب دوسرے مسلمان سارے جو ان کو اسلام سے نکال کے بیٹھے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تمہاری ضرورت کیسے ہو کہ تم نے کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ بھائی جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن قرآن مجید بھی فرما رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، استقلال بھی کہہ رہی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا، جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، لیکن یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانیاں بتا دی کہ اس کو پرکھنے کی کیا نشانیاں، ہاں وہ پرکھیں، منہاج نبوت پر اس کو پرکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تیوی سب بار بار وہ سبز اشتہارات کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ کتنی دفعہ اس کے متعلق بتا دیا ہے کہ بھی اگر سبز اشتہارات میں مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود قرار دے دیا تھا تو اشتہار تکمیل تبلیغ میں، اور جب انہوں نے اس کی خبر چھاپی مرزا محمود کے پیدا ہونے کی، انہوں نے کیوں کہا کہ یہ میں تفاول کے طور پر لکھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، انہوں نے لکھا ابھی تک تو نہیں پتا، آگے پتا نہیں کہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت انہوں نے لکھا میں تفاول کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ صاف بات جو بیان کی گئی، جو دلیل بیان کی گئی ہے اس کو کیسے توڑا؟ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ دکھائیں کہاں مرزا محمود کو مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی لکھا ہے کہ وہ مولود مسعود ہے، پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے؟ مرزا مبارک احمد کو انہوں نے صاف لکھا کہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے۔ ہاں نہیں ماننا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال حقیقت یہی ہے
کہ مرزا مبارک احمد صاحب کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیش کوئی مسلم موت کا مستحق سمجھا، 3 کو 4 کرنے والا جو تھا، چوتھا ان کا بیٹا تھا. لیکن جب مرزا مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیل مبارک کی خبر دے دی، جو ظاہر ان کے بچوں میں تو نہیں تھا، ان کے جسمانی بیٹوں میں تو نہیں تھا، آئندہ پیدا ہونے کا. اور وہ مسیل مبارک وہی ہے، ذکی غلام، مجدد 15ویں صدی ہجری، مسیح ابن مریم، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام. یہ میں نے آپ کو اقتباس میں نے پیش کیا ہے، سمیمہ رسالہ انجام آتم 299 صفحہ، روحانی خزائن جلد 11. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا، وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا. اس وقت 3 لڑکوں کا جواب موجود نہیں تھا، جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا. یعنی 1897 میں یہ کتاب چھپی. اس وقت پیش کوئی مسلم موت کو 9 سال گزر چکے تھے. اس وقت یہ آپ فرما رہے ہیں. سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک ہی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یعنی صاف وہ فرما رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں ہم 3 کو 4 کرنے والا، جو ایک نشانی ہے اس مسلم موت کی. پھر اسی میں مرزا محمود کا بھی ذکر کر رہے ہیں. وہ آگے فرما رہے ہیں پھر ایک اور نشان یہ ہے، جو یہ 3 لڑکے جو موجود ہیں، ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی. چنانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے اس کی پیدائش کی نسبت اس سب اشتہار میں صریح پیش گوئی کی گئی. ماں محمود کے نام کے موجود ہے، جو پہلے لڑکے کی وفات کے بارے میں شائع کیا گیا تھا، جو ورق کا اشتہار سب رنگ کے ورقوں پر ہے. یعنی مرزا محمود کی یہاں پہ بھی 1897 میں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش کوئی مسلم موت کا مستحق ہے، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے؟ کہیں نہیں کہا، ایک جگہ پہ نہیں انہوں نے کہا. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات کے مطابق مرزا مشیر الدین محمود صاحب پیش کوئی مسلم موت کے قطعاً مستحق نہیں، اور ان کا دعویٰ مسلم موت قطعی طور پر کذب بیانی تھی. وما علینا الا البلاغ.